السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کیا جنات حاضر ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کیا جنات کی حاضری کے وقت کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے اور کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ جنات کے وقت کیا کیا چیزیں پریشانی مریض کو لاحق ہوتی ہے، اور کیا جنات حاضر ہوتے ہیں اور کیا ان کو تابع کیا جا سکتا ہے۔ تو آج مکمل طریقے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی کلپ میں، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل ہم سمجھا دیں اور مکمل بات سے ہم آپ کو آگاہ کر دیں۔ تو دوستو، اسی کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو پریس کر لیں اور اس کے پاس ہی گھنٹے کا جو نشان ہے اس کو پریس کر کے جو ہے اس پہ بیل آئیکن کو پریس کر کے جو آل کا آپشن آئے گا، جہاں آل لکھا ہوا آئے گا، آپ اس پہ کلک کر لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے بر وقت، کیونکہ بہت سے اہم ٹاپک ہوتے ہیں جو آپ کو ہر شخص نہیں بتاتا۔ ہر بندے کا اپنا ٹاپک ہوتا ہے، ہر مزاج پر بات کرنا ہر انسان کی فطرت نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت ہی اہم اور روچک اور دلچسپ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر مفصل بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنات کی حاضری کے وقت مریض پر کیا کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور کیا جنات حاضر ہوتے ہیں، اور جنات کی حاضری کے کتنے طریقے ہیں۔ آج مکمل ہم گائیڈ کرنے جا رہے ہیں آپ حضرات کو۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو پہلا سوال لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا جنات پر حاضری ہوتی ہے، جنات کو حاضر کر کے ان کو تابع کیا جا سکتا ہے، ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جنات کی حاضری ہوتی ہے، لیکن جنات کو تابع کرنا اور ان کو غلام بنانا، اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ان کو تابع نہیں کرنا چاہیے اور ان کو غلام نہیں بنانا چاہیے، یہ آزاد مخلوق ہے، ان کو آزاد ہی رکھنا چاہیے۔ تو ایک آسان سا جواب مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنات حاضر ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ جنات حاضر ہوتے ہیں۔ اب جنات کی حاضری کے کتنے طریقے ہیں، اس سوال کے اندر ایک اور سوال پوشیدہ تھا، تو اس سے پہلے کہ آپ کرتے میں نے خود یہ سوال نکال دیا ہے۔ جنات کی حاضر ہوتی ہے، یہ پہلا سوال ہے، اور جنات کی حاضری کتنے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں دوستو، ایک تو جنات کی حاضری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عامل کچھ کلمات یا کچھ صورتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد مریض پر یا بچے پر جو ہے وہ معقلات کی یا جنات کی حاضری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عامل مریض کے ذریعے یا بچے کے ذریعے یا بڑے کے ذریعے سوال کرتا ہے کہ اس پر کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، یہ کس طرح ہوئی، مثلا سحر ہے تو کس طرح ہوا، جادو ہے کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کس نے کرایا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے جنات کے اثرات ہیں، تو جنات یہ کیسے ساتھ ہوئے اور کس طرح آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جنات جو ہوتا ہے مریض کی زبان میں بولتا ہے کہ اس پر جادو کا مسئلہ ہے اور یہ جادو اس طرح ہوا ہے، یا جنات کا مسئلہ ہے تو اس پر جنات جو مسلط ہوئے ہیں وہ اس طرح ہوئے، مثلا کسی نے اس کو مسلط کیا ہے، کسی عامل نے اس پر بھیجا ہے، یا یہ شکایت بھی مریض کرتا ہے یا مریض کی زبان سے جنات بولتا ہے کہ اس نے ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی، اس شکل میں ہمارا بچہ تھا، اس نے اس کو مار دیا، یا یہ کہتا ہے کہ جنات کے یہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، ہم اس کے پیچھے ہو گئے یا اس پر عاشق ہو گئے۔ خاص طور سے خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواتین بند سنور کر جب نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جب جنات کو حاضر کیا جاتا ہے مریضوں پر تو مریض کی زبانی جنات بولتے ہیں، جب عامل پڑھائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس پر فلاں جگہ سے عاشق ہو گیا، یہ فلاں جگہ گئی تھی اور اس کے ساتھ میں وہاں سے لگ گیا، یہ مجھے اچھی لگی، میں اس پر عاشق ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جنات جو ہے باتیں کرتے ہیں۔
مریض کی زبان سے وہ خود بولتے ہیں، عامل جب پڑھائی کر کے ان کو بلواتے ہیں۔ تو ایک طریقہ جنات کی حاضری کا یہ ہوتا ہے، اس کو فن حاضرات کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے نوری سفلی عملیات چینل پر جو ہے اس کی بہت سی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں حاضرات کے طریقے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حاضرات کا عمل کرنے والے ہوں یا جنات کا عمل کرنے والے ہوں یا جنات حمزات کی حاضری کا عمل کرنے والے ہوں، تو ان لوگوں کو میں یہی حکم دیتا ہوں کہ باطنی طور سے آپ یہ اعمال کیا کریں، کیونکہ ماہرین فن جو گزرے ہیں انہوں نے اسی طریقے کو پسند فرمایا ہے اور وہ یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ان کو آزاد رکھیں، آزاد چھوڑیں، ان سے یہ شرط رکھیں کہ جب مجھے ضرورت ہوئی تب آپ نے آنا ہے، باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جب ہماری ضرورت ہو تو حاضر ہو جانا۔ یہ بھی ایک حیلہ ہے لیکن اس کو عاملین کرتے آ رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو دوستو یہ ہوا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عامل جو ہے مریض کو بلاتے ہیں، جن مریض پر جناتی اثرات ہوتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں، ان پر عامل پڑھائی کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں کہ اس مریض پر جو بھی اثرات بد ہیں یا جنات ہیں تو ان کو مریض پر حاضر کرو، ان کو کھینچ کر لاؤ اور مریض کے اوپر حاضر کرو کہ وہ کیوں مریض کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح عامل حاضر کرتے ہیں جنات کو، اور جس وقت جنات پر مریض پر حاضر ہوتے ہیں تو مریض کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے کاندھے بھاری ہوتے ہیں، اس کا سر گرم ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، مریض سخت غصے کی حالت میں آ جاتا ہے، مریض کو سخت غصہ آنے لگتا ہے اور وہ بڑی تیز اور سخت آواز میں بولتا ہے۔ وہ اصل میں جناتی اثرات ہوتے ہیں، جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جنات یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو حاضر کیا جائے، اس لیے وہ اس طرح سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن عامل چونکہ اس کی ریاضت کیے ہوئے ہوتا ہے، عمل کی ادا کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں عامل کی پاور کے سامنے، یا عامل نے جو ریاضت کی ہوئی ہے اس ریاضت کے نتیجے میں جو معقلات اس ریاضت کے یا اس عمل کے ہوتے ہیں، عزیمت کے جو معقلات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور مجبوراً ان کو حاضر ہونا پڑتا ہے مریض پر۔ اور جب حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر عامل اس سے بات کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، بھائی کیوں پریشان کر رہے ہو، کس لیے حاضر ہوئے ہو، کس نے بھیجا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ تو اس طرح عامل سوال کرتا ہے، اور وہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ عامل کو پتہ لگے کہ کس وجہ سے یہ مریض کو پریشان کر رہا ہے اور مریض کی جان کس طرح چھڑائی جائے، کیا طریقہ، کیا دور اندیش عامل کی ہونی چاہیے کہ اس کو بھیجنے پر مجبور کیا جائے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو اس لیے عامل سوال کرتے ہیں، اور جب بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اس کی تفصیل لے لی جاتی ہے کہ کیوں آئے، کیسے آئے اور کیوں پریشان کر رہا ہو، کس نتیجے میں پریشان کر رہا ہو، مریض نے آپ کو کیا تکلیف دی ہے، جب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں تو پھر عامل اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر ان کو کہتا ہے کہ بھائی جو ہوا سو ہوا، اب آپ اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، آپ نے جو تنگ کر لیا، بہت تنگ کر لیا، اب اس کی جان چھوڑ دیں، اب اس کو آزاد کر دیں، آپ چلے جائیں۔ اور بعض مرتبہ جنات ایسے ہوتے ہیں جب عامل بات کرتا ہے تو عامل کے الفاظ کا رعب جو ہوتا ہے وہ ان پر پڑتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ انسان سے بڑی طاقت کسی چیز کی نہیں ہے۔ پھر ایک عامل انسان، ایک عامل شخص، تو اس کے سامنے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ آسانی سے چلے جاتے ہیں جو سمجھدار جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اڑیل قسم کے، شریر قسم کے خبیث جنات ہوتے ہیں تو پھر وہ جانے پر راضی نہیں ہوتے، تو پھر عامل اس کی طاقت کو کمزور کرتا ہے، پڑھائی کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے حکم لگاتا ہے اپنی عظمت کے خادمین کو، معقلین کو، جنات کو کہ اس کو قید کریں، ان کو تکلیف دیں، ان کے کوڑے ماریں، یا ان کو جو ہے اگر نہ باز آئیں تو بعض مرتبہ ان کو قید بھی کروا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کو آتش کی نظر بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو خاکستر بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آخری مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عامل کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو رضامند کر کے، قول و قرار کر کے ان کو رخصت کر دیں، قید کی اور جو ہے نظر آتش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب عامل بار بار پڑھائی کرتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں عامل کی طاقت کے سامنے
تو پھر وہ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، قول و قرار کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں جنات سے بات کرنے کے، جنات کی حاضری کے، اور جنات کو دفع کرنے کے، اور جنات کو سمجھانے کے، اور مریض کی جنات سے جان چھڑانے کے، یہ طریقے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عاملین اپنا پروسیس اختیار کرتے ہیں، یعنی کچھ تعویذات ان کو پینے کے لیے دیتے ہیں، کچھ ان کو جو ہے گلے میں ڈالنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ صرف پانی پڑھ کے دے دیتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو صرف تیل پڑھ کے دے دیتے ہیں کہ اس کو سر میں لگائیں، ناک میں لگائیں، کان میں لگائیں، ناف میں لگائیں، پیروں کے تلووں پہ لگائیں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ عاملین صرف دھاگا پڑھ کے دے دیتے ہیں حفاظت کا کہ آپ یہ جو ہے گلے میں ڈال لو، باقی پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوگا نہیں۔ تو اس طرح سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے دوستو یہ چھوٹی سی اور مختصر سی جانکاری آپ کے بہت کام آئے گی، اور آپ کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ تو امید بھی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔